ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 4، صفر المظفر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت اور حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان اور توحید اور وحی کی برکتوں سے نوازا تھا۔ اگرچہ شروع میں مال و دولت، دنیاوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی اور دیہات کی سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہات کے رہنے والے اپنی خواہش اور مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے اور امتحان و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ایک خابیر کے تعبیر بتانے کے بعد مصر کی حال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 10 سالی کے اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت یعنی اکانومی کی حفاظت کرنے میں جانتا ہوں۔ جب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادگی اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عہدیداروں اور خاص و عوام شہریوں کو جمع کر کے تخت حکومت آپ کے حوالے کر دی۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر آباد ہو گیا۔ اسی طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیابی حکومت کی۔ 120 سال کی عمر میں انتقال فرمائے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ سوکھے تن کا دودھ سے بھر جانا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہجرت کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ آپ کا سامان ختم ہو چکا تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، البتہ ایک کمزور سی بکری تھی۔ آپ کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دھو لوں؟ میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ دودھ سے بھر گیا اور بہنے لگا۔ تمام لوگوں نے خوب پیا۔ جب ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو دودھ دیکھ کر پوچھا، ام معبد یہ کیا ہے؟ میں نے یعنی ام معبد نے جواب دیا، ہمارے پاس سے ایک بہت ہی بابرکت آدمی گزرا ہے، یہ خیر و برکت اسی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اولاد کی میراث میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں چھٹا حصہ ہے اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثے میں ماں باپ اور اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں پریشانی کے وقت کی دعا۔ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، جس کا ترجمہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان کو دل کو سکون پہنچتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم گواہی کو مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے، اور اس شخص کے لیے آخرت میں حضرت سے بہتر ہے جو اللہ سے بہت ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کی عمارت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ مہندی سے زخم کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہندی لگائی۔ فائدہ، مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں۔
نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہارے لیے ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں ہے بلکہ شیطان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں کو سن کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔